اصل میں بڑی باریک لائن ہے جسے ہم خود اعتمادی کہہ کے عموماً سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. وہ اصل میں اس سے مشروط ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کر رہا ہے, اللہ پہ نظر ہے, تب تو یہ شریعت ہے, دین ہے, ضرورت ہے اس کی. لیکن جب اس کا بھروسہ اپنی ذات پر ہونے لگے, اور یہ ہو جاتا ہے, اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے تو یہی ہیں کہ الحمدللہ شروع میں, لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ خیال یہی ہوتا ہے کہ یہ ہماری اپنی ہم نے دیکھی ہوئی دنیا, ہمیں معلوم ہے, ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ایسا کریں, ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم سے ایسا ہو جائے, ہم کیوں نہیں کر سکتے, کیوں نہیں کر سکتے. یہ جو آہستہ آہستہ وہ بیچ میں سے پھر انشاءاللہ صرف اگر زبان پہ جاری بھی ہو تو وہ بس بے معنی ہوتا ہے. تو حقیقتاً کسی کی نظر ایسی ہو, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے کا تسمہ باندھ رہے ہوں اور ٹوٹ جائے اگر, تو اللہ سے دعا کریں یا اللہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا, اس کو جوڑ دیجیے, حالانکہ وہ ایک نوٹ ہی لگانی ہے. اس میں بھی یہ اعتماد نہیں ہے کہ میں کر سکوں گا. صحابہ پوچھتے ہیں کہ آپ جنت میں جانے کا معاملہ, جنت آپ کے لیے بنی ہے, سب اعلان ہے, سب معلوم ہے, لیکن کوئی اعتماد اس پر نہیں ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت نے ڈھانپ لیا, بس اس بنیاد پر امید و توقع ہے. عمر فاروق کو معلوم ہے کہ جنت کی بشارت دی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سنی سب باتیں. شہید ہو رہے ہیں مدینے کے اندر نماز پڑھاتے ہوئے فجر کی, خلیفہ وقت ہیں, سب جانتے ہیں ان کو کہ کیا ان کا مقام ہے نا, لیکن اس شہادت کے درجے کو بھی پاتے ہوئے کہہ رہے ہیں بھائی مجھے تو ڈر ہے, اگر ایک بندہ بھی جہنم میں جائے تو کہیں میں نہ ہوں. اعتماد اس کے مثبت, اس کے مقابلے میں جو مثبت والا اعتماد ہے وہ یہ کہ اور اگر ایک جہنم میں جا رہا ہو اور جنت میں باقی سب ایک, یعنی جنت میں جا رہا ہو, تب بھی مجھے اللہ کی ذات پہ امید ہے کہ اللہ مجھ پر کرم فرما دیں گے. یہ ہے وہ جس کو ہم خود اعتمادی کہہ دیا کرتے ہیں, لیکن ہم خود اعتمادی سے مطلب اپنی ذات پر اعتماد, یہ تو لفظی غلط ہے. اپنی ذات پر اعتماد ہو کیسے سکتا ہے؟ اعتماد کے معنی ہوتے ہیں ٹیک لگانا, اپنے ذات پر ٹیک لگانا, انڈیپینڈنٹ ہونا. تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا زبردست جملہ, وہ کہتے ہیں کبھی اپنے آپ کو مستقل بذات مت بناؤ, انڈیپینڈنٹ مت بناؤ, ورنہ مستقل بذات ہو جاؤ گے. تو اعتماد کا مطلب اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے مومن کوئی کام کرتا ہے. یہ بات میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں, یہ ایسی ہوگی. اللہ پر بھروسہ کر کے میں کہتا ہوں کہ یہی حق ہے, یہ دین حق ہے, یہ ساری باتیں وہ اپنی ذات کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے نہیں کہتا. تو یہ خود اعتمادی تو ایکچولی لفظ ہی غلط ہے. اسلامی حساب سے تو اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں, ایسا کوئی لفظ قرآن و حدیث میں نہیں آتا. ہاں, انسان کے پاس اس کے مقابلے میں جو اچھا لفظ ہے, یعنی اس معنی کو جو آپ ادا کرنا چاہتے ہیں, جو ہم ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آدمی میں عزت نفس ہونی چاہیے, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کو ایک مقام دیا ہے اس کو اس سے نہ گرا ہے, وہ الگ چیز ہے. وہ اللہ کی رحمت کا استحضار, اس کا اظہار, اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے, جس کو تحدیث نعمت کہتے ہیں. اما بنعمت ربک فحدث, اللہ نے جو نعمتیں دیں اس کا تذکرہ کر دیا کرو کبھی. تو یہ جو اعتماد ہوتا ہے وہ اس پر ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھ پر کرم کیا ہے اپنی رحمت سے, تب اس رحمت پر بھروسہ ہے, اس رحمت پر اعتماد ہے. تو یہ مثبت چیز ہے. لیکن اپنی ذات میں یہ ہونا کہ نہیں میں کر لوں گا, آئی ول ڈو اٹ اینڈ آئی کین ڈو اٹ, یہ جو ہمارے یہاں ڈے ون سے سکھایا جاتا ہے بچوں کو, یہیں سے وہ کبر کی لائن شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ بہت باریک فرق ہے دونوں میں. اس نیت کو ٹھیک رکھنا ہوتا بھی ہے, ایک دفعہ آپ نے ہمت کی کام ہو گیا, ایک دفعہ آپ نے اسی بنیاد پر تمہارے فاروق کو سیدنا خالد بن ولید کو معزول کرنا پڑا ایک موقع پر جنگ کے دوران, کہ نہیں اب لوگوں کا یہ لوگ سبھی تو صحابہ شاگرد تھے ان کے, سب بڑے بڑے لوگ تھے, لیکن وہاں کسی نے کہہ دیا کہ سبحان اللہ, اب ہمارے ساتھ خالد ہیں, جس غزوے میں خالد ہوں وہاں تو ہم ممکن ہی نہیں کہ ہار جائیں, ہم تو ہمیشہ ہی جیتتے, اللہ کی تلوار ہے, وہ کیسے ٹوٹ جائے گی. بس ادھر یہ کہا تمہارے فاروق کو یہ بات جب پتہ چلی کہ لوگ اس طرح کے تذکرے کر رہے ہیں, فوراً دوران جنگ ان کو کہا کہ نکل جاؤ, ہٹ جاؤ, بھجوا دے پروانہ یہاں سے. ابو عبیدہ بن الجراح کو کہا کہ آپ امیر بن جائیے. یعنی یہ بتانے کے لیے کہ یہ خالد پر موقوف نہیں ہے, اللہ نے ان کو ذریعہ ضرور بنایا ہے, لیکن یہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے. غزوہ حنین کے بارے میں یہی احساس پیدا ہو گیا
اب فتح مکہ پہلی مرتبہ مسلمانوں کے پاس 12,000 لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں. تو اب اس کو لے کر وہ چل رہے ہیں. اچھا اس دفعہ سب کے پاس اسلحے بھی ہیں، تلواریں، ڈھال، تیر کمان، بہت سب کے پاس گھوڑے، اونٹ وغیرہ بھی ہیں. تو کوئی اس دفعہ بے اسلحہ بے ساز و سامان نہیں ہے. تعداد میں بھی پہلی دفعہ اتنی بڑی مسلمانوں کی تعداد ہوئی. اور ابھی مکہ فتح ہوا ہے تو وہاں سے بہت سارے لوگ نئے نئے وہ سب بھی داخل ہو گئے. صفوان ابن امیہ سے وہ اس وقت نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے، ان سے بھی بہت ساری چیزیں ادھار لے لیں، گھوڑے کا ایک بہت ساری چیزیں، سب کا انتظام ہو گیا بہترین. اب پہنچے ہیں، دشمن نے ایسا حال کیا کہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. چھتوں پہ چڑھ کے انہوں نے تیر اندازی کر دی بنی حوازن نے، حنین والوں نے. تو قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، یاد کرو حنین کا دن، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں تمہاری کثرت نے خوش کر دیا، تمہارے دل میں خیال تھا کہ اب تو ہم، ان میں سے ایک آدھ دو لوگوں نے کہہ دیا کہ اب تک تو ہم کم ہوتے تھے اور جیت جاتے تھے، اب تو ہم زیادہ ہیں. تو اب دیکھیے ایک لمحے میں یہ اعتماد پیدا ہوا کہ ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے ساتھ اتنے لوگ ہیں. یہ اعتماد اور لمحے بھر کے لیے اللہ کی ذات سے خیال ہٹا اور ڈائریکٹ اس سبب پر چلا گیا جو اللہ نے ذریعہ بنایا تھا. اس سبب کی بنیاد پر ان کو کامیابی ہوتی تھی. اب سبب کو ہی اصل سمجھ لیا، تو جہاں یہ سمجھا وہیں ٹھوکر کھائی. قرآن کہتا ہے کہ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین باوجود وسعت کے تم پر تنگ کر دی گئی، وظن، تمہارا حال برا ہو گیا. ثم ولیتم مدبرین، اور تم پھر پیٹ پھیر کے بھاگے. چند صحابہ 2 4 5 رہ گئے تھے وہاں پر، باقی سب بھاگے. اس لیے اوپر سے تیر ہو رہا، آپ کریں گے کیا؟ چاروں طرف سے تیر کی بچھاڑ ہو گئی، دشمن نظر ہی نہیں آ رہا، تعداد سے کچھ نہیں، سب ختم ہو گیا. تو یہ حال پیدا ہوا. ایسا ہی ہوتا ہے جب اعتماد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بڑی شان ہے، لیکن ایک مرتبہ وہ بھی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے ضرورت ہوتی ہے. بس سوال پوچھا، ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے، اصحاب کہف کے بارے میں بتائیے، انشاءاللہ نہیں کہا. ظاہر بات ہے دل میں تو کہا، نیتوں میں تو تھے ہی، ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان موجود تھی، لیکن یہ جو زبان سے کہنے کی ترتیب تھی اس سے ذرا وقتی طور پر ذہول ہو گیا، اور اللہ پر ہی اعتماد کر کے ہوا تھا. لیکن اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں چلنے دیا. 2 ہفتے تک وہی نہیں آئی. اللہ نے بلکہ پھر قرآن میں سورہ کہف میں یہ اتار دیا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، یہ مت کہہ دیا کرو کہ میں کر دوں گا کل، نہ، بلکہ کہو إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہو کہ اللہ اگر چاہے گا تو. تو وہاں تو صرف لفظی ایک خیال تھا، وہاں تو امکان ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب تو اصل کیا ہے، اعتماد جو ہم جس کو کہتے ہیں، بھروسہ کرنا، ٹیک لگانا کسی چیز پر ہوتا ہے تو وہ ایک سبب پر ہوتا ہے. اور ایمان والے سبب پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ سوچ کر کہ اس سبب میں یہ برکت، یہ خواص، یہ خاصیت، یہ اچھی بات اللہ نے ڈالی ہے. بیک گراؤنڈ میں یہی ہوتا ہے، اسی لیے ایمان والوں کو مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن جب ہم اس کو بار بار کرتے رہتے ہیں تو وقت ایسا آ جاتا ہے کہ ہمارا اعتماد خود ڈائریکٹ اس چیز پہ ہو جاتا ہے. بار بار اس کو کرنے کی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ جب بھی دوا کھاتے ہیں اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے، جب بھی دوا کھاتے ہیں ٹھیک ہو جاتا ہے، الٹیمیٹلی دوا ہی پہ بھروسہ ہو جاتا ہے. تو بس یہی فرق ہے کہ اعتماد اگر اس چیز پر کیا جائے جس سے ہمیں سب کچھ حاصل ہو رہا ہے، اور بیچ کے واسطے کو ضمناً استعمال کر رہے ہوں، اور نظر رب الاسباب پر ہو، اسباب کو ارباب نہ بنا لیا ہو، تو یہ اعتماد ٹھیک ہے اور شرعی ہے. اب اس کو خود اعتمادی کہہ دیتے ہیں لوگ، یا جو بھی کہنا چاہیں کہیں، عزت نفس کہیں، جو بھی کہنا چاہیں کہیں، اللہ پر بھروسہ، توکل. لیکن جہاں اس میں یہ خود اعتمادی ہلکی سی بھی ان چیزوں سے ہٹی تو پھر وہ دعوے کی شکل بنتی ہے، اور فوراً انسان وہاں سے لڑکھڑا کے گرتا ہے. اسی لیے یہ خیال کرنا یا یہ کہنا کہ نہیں ہم یقیناً ایسا کر سکیں گے، اس گناہ سے ہم بچیں گے، اور اس گناہ میں کیونکہ ہمیں حکم یہ ہے، جس کانٹیکس میں بات ہو رہی تھی وہ یہ کہا گیا کہ بھئی گناہ سے تو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے اسباب سے بھی دور رہنا چاہیے. تو پھر یہ کسی نے سوال کیا کہ یہ تو اچھا ہے کہ جب آدمی کو ایسا موقع ہو تو اس سے بچے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے، بچے اس طرح کے، یعنی اس موضوع کو، اس جگہ کو، موضوع یعنی جگہ، اس مقام کو تو نہ چھوڑے جہاں سے گناہ ہونے کا امکان ہو، بلکہ وہاں رہ کے پھر بھی ڈٹ کے دکھائے. دریا میں کودے اور گیلا ہوئے بغیر باہر نکلے، یہ کمال ہے. لیکن یہ کمال
مطلوب نہیں، شریعت یہ تقاضا نہیں کرتی، بلکہ شریعت ہم یہ کہتی ہے کہ اللہ کی حدود سے دور رہو، فلا تقربوها، اس سے قریب بھی نہ جاؤ. یہ نہیں کہ اس میں پڑھ نہ جاؤ، پڑھو بھی مت، لیکن اس سے دور بھی رہو، اللہ کی حدود سے بہت دور دور رہو. اپنے آپ کو پہلوان بنا کے وہاں تک مت جاؤ اور پھر اس کے بعد کہو اب ہم نکل کے دکھائیں گے. نہیں، یہ ہے اپنے اوپر اعتماد کرنا، اس کا شریعت نے ہمیں مکلف نہیں بنایا. ہم اپنی زندگی میں بچتے بچتے چلیں گے. اسی لیے وہ حدیث میں آیا کہ اپنے آپ کو کبھی بھی دشمن سے ملاقات جنگ میں ہو جائے اس کی تمنا مت کرو، مانگو نہیں کہ ایسا ہو جائے، اور اللہ ایسا موقع ڈال دے تو پھر اس وقت صبر سے اور ضبط کے ساتھ اور حوصلے سے بہادری کے ساتھ لڑو. تو یہی کرنا ہے کہ ہم اگر ایسے موقع میں پھنس جائیں کہ جہاں پر گناہ کا امکان ہو تو اس سے بچنے کی اب کوشش یہی ہے کہ حتی الامکان اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، کنٹرول میں رکھیں. تو کسی کو اگر لگتا ہے کہ مثلا سوشل میڈیا پہ جو اکثر لوگوں کا مسئلہ ہے وقت ضائع ہوگا، رمضان خراب ہوگا، تو ایسے اگر کوئی شخص اس بنیاد پر اس سے نکلنا چاہے، بھاگنا چاہے، الگ ہو جائے، وقتی طور پر اپنے آپ کو سوئچ آف کر لے یا بریک آف کر لے، گروپ سے نکل جائے، بہت مناسب ہے، کوئی بری بات نہیں. پھر رمضان کے بعد دوبارہ آ جائے. لیکن یہ ہر ایک کا اپنا ذاتی خیال ہے کہ کون کیسے چلنا چاہتا ہے، جس کو ڈسٹریکشن زیادہ ہوتی ہو. تو اس لیے ہمیں اس پہ یعنی ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں کیا کسی نے، آپ کا اپنا اختیار ہے. پھر رمضان کے بعد دوبارہ آ جائیں گے. اور کسی کو لگتا ہے کہ نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ٹھیک ہے، الحمدللہ، جو اس کے ساتھ رہ کے چل سکتا اور چلے، اپنے پر قابو رکھتے ہوئے، تاکہ اس کا وقت بہت برباد نہ ہو اس میں. اللہ سب پر فضل فرمائے.